اے ہن بنی قیلا، قیلا اوس و خزرج کی جو دادی تھی ان کا نام تھا. تو بیوی نے، اب بہت سے مفسرین نے، میں تفسیر جو دیکھ رہا تھا اس میں لکھا یہ ہے کہ یہ آیت، جس آیت کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، دوبارہ میں ترجمہ پیش کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت، لیکن دونوں آیات کیونکہ ساتھ ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ. ترجمے مختلف ہیں کیونکہ تقوی ڈر سے ہے، خوف سے ہے، تو اس لیے زیادہ تر نے ترجمہ کیا اللہ سے ڈرو، اور کچھ ترجمہ یہ کرتے ہیں تقوی اختیار کرو. مجھے زیادہ اچھا جو ترجمہ لگتا ہے وہ ہے کہ ڈرو نہیں، تقوی اختیار کرو. بعض، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، بعض افراد چلیں کہنے، بعض افراد نے اتنا ڈرا دیا امت کو کہ لوگ اللہ سے دور ہو گئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اللہ ڈرنے والی ہستی نہیں، وہ مہربان ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ چاہنے والا ہے. جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے تو اس سے ڈرنا کیا؟ ڈرو اپنے گناہوں سے، اللہ سے نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اللہ کی ایسی بندگی کرو جیسا بندگی کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دنیا سے اس حالت میں جاننا کہ تم اسلام پہ باقی ہو. یہ جو ہمارے تمام علماء کہتے ہیں ایمان پہ موت ہو. توجہ سارے مجمع کی. بہت سے افراد بڑی بڑی اچھی نیکیاں کرتے ہیں، بڑے نیک کام کر لیتے ہیں، لیکن عاقبت خراب کر دیتے ہیں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، موضوع ذہن میں رکھیے گا. ایام کون سے ایام ہیں؟ بہت سے افراد بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، نمازوں میں آگے آگے، وضو میں پہلے پہلے، روزہ سب سے پہلے آگے افطار کریں گے، حج میں جانا ہو تو پہلے چلے جائیں، جہاد میں جائیں چاہے بھاگ جائیں، لیکن عاقبت خراب کر لیتے ہیں اگر دین سے دور ہو جائے، یا یوں کہوں فاطمہ سے دور ہو جائے. ممنون.